قزعہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے پیدا ہونے والی کوئی جان نہیں مگر اللہ اسے پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ اسے ضرور پیدا کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3553۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے معاویہ بن صالح نے علی بن ابو طلحہ سے خبر دی، انہوں نے ابو وداق سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں یعنی ابو وداق نے ان سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا ہر پانی یعنی منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3554۔ زید بن حباب نے معاویہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3555۔ ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میری ایک لونڈی ہے، وہی ہماری خادمہ ہے اور وہی ہمارے لیے پانی لانے والی بھی ہے، اور میں اس سے مجامعت بھی کرتا ہوں، میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے عزل کر لیا کرو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو بچہ اس کے لیے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ آ کر رہے گا۔ وہ شخص چند دن رکا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی وہ لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3556۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں سعید بن حسان سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن عیاض سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا میرے پاس میری ایک لونڈی ہے، میں اسے عزل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عزل ایسی کسی چیز کو نہیں روک سکتا جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ کہا وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، وہ لونڈی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا حاملہ ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، یعنی میں جو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3557۔ ابو احمد زبیری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں مکے کے قصہ گو سعید بن حسان نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عروہ بن عیاض بن عدی بن خیار نوفلی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آگے سفیان کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3558۔ ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ اسحاق نے اضافہ کیا، سفیان نے کہا اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا ضروری ہوتا تو قرآن ہمیں ضرور اس سے منع کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3559۔ معقل نے ہمیں عطا سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3560۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے۔ یہ بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3561۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن جبیر سے سنا، وہ اپنے والد جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے دروازے پر کھڑی ایک پورے دنوں کی حاملہ عورت یعنی لونڈی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا شاید وہ یعنی اس کا مالک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجامعت کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی لعنت بھیجوں جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جائے۔ ایسا کام کرنے والا کیسے اس طرح کے بچے کو وارث بنائے گا جبکہ وہ وارث بنانا اس کے لیے حلال نہیں؟ وہ کیسے اس سے خدمت لے گا یعنی اسے غلام بنائے گا جبکہ اس بچے کے پیٹ میں ہونے کے دوران میں اس کی ماں سے مباشرت کرنے کی بنا پر اس بچے یا بچی کو غلام یا کنیز بنانا اس کے لیے حلال نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3562۔ یزید بن ہارون اور ابو داود نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3563۔ جدامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے میں نے چاہا کہ غیلہ سے منع کر دوں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس غیلہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو ضرر نہیں ہوتا۔ جہاں تک خلف کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا جزامہ اسدیہ سے روایت ہے۔ مسلم نے فرمایا ہے کہ جدامہ بے نقطہ کے دال سے صحیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3564۔ عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا ہمیں مقری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن ابی ایوب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو اسود نے عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ یعنی دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کر دوں۔ پھر میں نے روم اور فارس کے لوگوں کے بارے میں دیکھا یعنی سوچا غور کیا تو وہ اپنے بچوں کی دودھ پلانے والی ماؤں سے غیلہ کرتے ہیں اور یہ ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر صحابہ نے آپ سے عزل کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخفی یعنی وعود زندہ درگور کرنا ہے۔ عبید اللہ نے مقری سے روایت کردہ اپنے حدیث میں اضافہ کیا اور یہی ہے زندہ درگور کی گئی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3565۔ یحییٰ بن ایوب نے ہمیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرشی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے جدامہ بنت وہب اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آگے عزل اور غیلہ کے بارے میں سعید بن ابو ایوب کی حدیث کی طرح بیان کیا، لیکن انہوں نے غیلہ کے بجائے غیال کہا، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3566۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر بن حرب نے الفاظ ابن نمیر کے ہیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن یزید مقبوری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حیوہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عیاش بن عباس نے حدیث سنائی، انہیں ابو نضر نے عامر بن سعد سے حدیث بیان کی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں اس کے بچے یا اس کے بچوں پر
جنہیں وہ دودھ پلا رہے ہوتی ہے شفقت کرتا ہوں کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو فارس اور روم کے بچوں کو نقصان دیتا۔ زہیر نے اپنی روایت میں کہا اگر یہ عزل اس وجہ سے ہے تو اس کی ضرورت نہیں، اس عمل نے فارس اور روم کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3567۔